حسن صاحب، سابق وزیر خزانہ شوکت طری نے کہا ہے کہ مہنگائی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، پاکستان کو معاشی گڑھے سے نکالنے کے لیے ریکوری پلان بنا رہے ہیں۔ ادھر پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی مقرر ارشاد فرمایا کہ دلدل میں پھنس چکے ہیں، نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو اور اپنے ویورز کو کانفیڈنس میں لوں کہ میرے گلے کی حالت وہی ہے جو ملک کی معیشت کی حالت ہے، اور میں ان بے وقوفوں کی طرح نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ ہے دلدل میں آدمی دھنس جائے نا تو اس کو نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے چاہیے، چونکہ اس طرح ڈوبنے کا پروسیس جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، ایکسیلریٹ ہو جاتا ہے۔ کسی سیویئر کا انتظار کریں، اور مجھے نہیں لگتا ان کو سیو کرنے کے لیے آئے گا۔ اور خوبصورتی دیکھو کتنی جلدی بے نقاب ہوئے ہیں، ان کے نقاب اترے ہیں۔ یہ ڈاریاں اڈاریاں فنکاریاں ساری دھری کی دھری رہ گئی۔ کیا کہہ رہا تھا یہ اسحاق ڈار کہ میں آنکھوں میں IMF کے یوں بات کروں گا، موڈیز کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، اور ڈالر کو میں ڈنڈا دکھاؤں گا۔ کدھر گیا سارا کچھ؟ بہرحال یہی نصیب ہے، جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، اور میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ جو ہونا ہے ہو جائے۔ یہ جو پنجابی کہتے ہیں نا کٹی کٹا نکلنا، نکل آئے۔ یہ ملک دوبارہ ایک نئے سرے سے، جیسے کہتے ہیں نا ایز گڈ ایز نیو، ایک نئی فارم میں، ایک نئے جذبے، نئے چہروں کے ساتھ وہ آگے آئے۔ بہرحال ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں G77 وزارتی کانفرنس سے خطاب کرتے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں کروڑوں افراد بھوک و افلاس کا شکار ہیں۔ دیکھو باقیوں کا تو مجھے لمبا چوڑا پتہ نہیں، بر صغیر کی تاریخ سوائے بھوک ننگ کے ہے ہی نہیں ہے۔ یہ میں کئی بار مثالیں دے کے، ایکسپلین کر کے، ظہیر الدین بابر کو کوٹ کر کے، محاورے کوٹ کر کے سمجھا چکا ہوں۔ دیکھو ہمارے حضور نے صدیوں پہلے ایک بنیادی اصول سمجھایا ہمیں، ہمارے دین نے۔ وہ کیا تھا کہ جب چند خاندانوں، چند لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو سمجھ لو کہ بہت زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں یعنی روٹی کپڑا مکان سے محروم رہ گئے۔ سمپل ہے۔ یہ میں چند دن پہلے اپنے ایک بہت پیارے دوست کا میں کالم پڑھ رہا تھا کہ اسلام میں کوئی معاشی نظام نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کسی اور وجہ سے، وہ وجہ بوگس ہے۔ معاشی نظام اس لیے نہیں ہے، ہو نہیں سکتا تھا کہ بنی نوع انسان نے کیسے کیسے مراحل سے گزر کے وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ تو نظام دے کے تو آپ اس کو فکس کر رہے ہو، آپ نے منزل دی ہے کہ یہاں پہنچنا ہے۔ دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا رہ گیا تو میں جواب دے ہوں، یہ اپروچ ہے۔ آپ کیسے اچیو کرتے ہو یہ ٹارگٹ، وہ آپ پہ ہے، وہ اس وقت پہ ہے جس وقت سے آپ گزر رہے ہو، وہ اس عہد پہ ہے جس عہد سے آپ گزر رہے ہو۔ سو یہاں تو صورتحال یہ چوتھی نسلیں ان کی، بے شمار پیسہ، اکیلے نواز شریف کا پیسہ جو ہے نا پاکستان کو ٹریک پہ واپس لا سکتا ہے۔ سب کو پتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ڈرائی کلیننگ پلانٹ چل رہا ہے۔ اب آپ ایک ٹکٹ میں کئی مزے لینا چاہ رہے ہیں۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں لوٹ مار بھی نہ رکے، یہاں احتساب بھی نہ ہو، اور ملک بھی خوشحال ہو۔ واہ، صدقے جاؤں تمہارے، یو آر اے لٹل ٹو ڈیمانڈنگ۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا باغ میں چھلانگ بھی مارو اور آپ کو آبلا بھی نہ پڑے؟ یہ نہیں ہونا، جو مرضی کرنے نہیں۔ چلیں صحیح۔ حسن صاحب، سلمان شہباز نے وطن واپس آتے ساتھ ہی عمران خان پر شدید لفظی گولہ باری شروع کی ہے۔ یہ تک کہہ دیا کہ توشہ خانہ گھڑی چوری کرنے پر عمران خان کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں انہیں کس بات پر غصہ ہے؟ دیکھو بات سنو، غصہ تو ان کا چاہیے جنہوں نے فیس کیا ہے، جو میدان میں کھڑے رہے ہیں ڈٹ کے، ٹھیک ہے، جنہوں نے سختیاں یا جو کچھ بھی تھا وہ تانے، کچہریاں، تاریخیں، جیلیں جنہوں نے بھگتی ہیں۔ مریم ہے، حمزہ ہے، شہباز شریف، یہ تو کانچ کا گڈا بیچارہ، اس کا جعلی ہوگا سارا غصہ غصے کی اداکاری ہوگی۔ ادروائز غصہ کس بات کا، اس کو کس بات کا غصہ؟ اور بیسکلی یہ تو چلے ان کا ایمبیشن ہے، پالیٹکس اس میں آئے، یہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو سیدھا سادہ ایک کاروباری 2+2، بلکہ 2+2 4 نہیں، 2+2 2000 کرنے والا ایک فنکار ہے۔ اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ویسے بھی چاج تو بولے، چھلیاں بھی بولتی ہیں، سبحان اللہ، اس ملک میں تو صحیح۔ چلیں آپ۔ حضرت صاحب، عمران خان آج اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے لبرٹی چوک میں ایک اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ملکی سیاست پر اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ملکی سیاست پہ تو نحوست کے سائے ہیں جو لمبے سے لمبے تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ نتیجہ ہو نہیں سکتا، شر کا نتیجہ خیر ہو نہیں سکتا۔ دیکھو جب آدمی جرم سوچتا ہے اس کو سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پلان کرتا ہے نا، ایک آدمی جب کوئی ایول چیز پلان کرتا ہے تو اس کو سزا قدرت دینا شروع کر دیتی ہے، اس کو بھلے اندازہ ہو نہ ہو۔ بے چینی، بے قراری، ریسٹ لیسنس، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سزائیں ہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ تو اعلان تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اعلان بنیادی طور پہ دیکھنا یہ ہے کہ اعلان کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اب تک
کہ یہ جو جھوٹی سچی ڈیموکریسی ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ان کو بات ہاتھ سے ریڑھ کی ہڈی تو الیکشن ہے. اچھا جو ابھی آپ نے پچھلا یا اس سے پچھلے سوال میں کہا کہ رو رہے ہیں سارے یہ اپنا مولانا تک, تو بھائی الیکشن کراؤ, جان چھڑاؤ, جیت جاتے ہو تو پھر ٹھوک کے کرو کام. اگر وہ سویپ کر جاتا ہے عمران تو کھڑے لگ کے 2-4 مہینے انتظار کرو, پھر تم بھی وہی تماشا شروع کر دو جو تم کرتے آئے ہو. یہ نظریہ پاکستان اور پھر وہ نظام مصطفیٰ, قرارداد مقاصد, یہ بھی خاص طرح کے لوگوں کے دھندے ہیں, وہ کرتے رہے اپنا. صحیح. اور ایک بات مجھے یاد آ گئی, یاد رکھنا 55 میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ سود بند کر دیں گے, ان کا باپ نہیں کر سکتا. 1955 میں دستاویز ہے, میں کل ہی پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں صاحب. صدر مملکت عارف الوی نے ہیوی میکینیکل مشینری کمپلیکس کا دورہ کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ دوسری طرف رانا ثناءاللہ نے بھی صدر عارف الوی کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ الوی صاحب مسکین سے آدمی ہیں, وہ مذاکرات میں کیا کردار ادا کریں گے؟ رانا ثناءاللہ نے تو جو بات کی ہے بڑی بیسک بات ہے. یہ ایک آرائشی نمائشی قسم کا عہدہ ہوتا ہے. اچھا جہاں تک تعلق ہے ہیوی میکینیکل کمپلیکس اس کے دورے کا, تو وہ بھی ایک فارمیلٹی ہے, آرائشی نمائشی کام ہے. مجھے آپ لے جاؤ, مجھے کیا پتہ وہ کیا ہے, دیکھ کے سراہا فلانا ایم ہی خام خواہ ایک فارمیلٹی ہے. الوی صاحب کو اگر کوئی انسپیکٹ کرانا ہے تو اپنا جبڑا, وہ تو ڈینٹسٹ ہیں. آپ ان کو اچھا ملک کے دانت ویسے گر چکے ہیں, ان کو اپنا معاشی, اخلاقی, سماجی, مذہبی جبڑا چیک کراؤ, جس کے سارے دانت, یہ سارے جبڑوں کے سارے دانت جھڑ چکے ہیں اس معاشرے میں, تو دانت شانت چیک کراؤ ان سے. بھائی ہیوی میکینیکل سیاسی دانت تو بہت مضبوط ہے. ہاں سیاسی دانت, اس ملک میں صرف دانت ہی سیاسی ہیں. اس کی وجہ ہے انہوں نے 22 کروڑ کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں. سیاسی دانت مذاق تو نہیں ہے, 22-24 جتنے بھی ہیں پاکستان کی اکانومی کی بوٹیاں نوچنے والے یہ جو دانت ہیں یہی مضبوط ہیں. باقی تو آپ کا کہیں آپ کے دانت نہیں رہ گئے. باقی وہ مسکین آدمی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. شریف آدمی, مسکین آدمی, آرائشی ہوتا ہے, زباشی ہوتا ہے. صدر مملکت بیچارہ, وہ کہتے نہیں تھے فضل الہی چودھری بھٹو کا جو پریزیڈنٹ تھے, وہ کو باہر لکھا تھا سنا اس زمانے میں, چودھری فضل الہی کو رہا کرو. یہ تو پریزیڈنٹ کی اوقات ہوتی. جی حسن صاحب, رانا ثناءاللہ منشیات کیس سے بری ہو گئے ہیں, انہوں نے اس کیس میں 6 ماہ جیل بھی کاٹی. یار مجھے تو اس ملک کا سیدھا اور الٹا مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. پہلے دن سے موقف جب رانا ثناءاللہ پہ یہ کیس بنایا تو میں نے ایک سادہ دلیل دی. رانا ثناءاللہ کی جان کے دشمن ہیں یہ شیر علی فیملی, عابد شیر علی. کوئی الزام دنیا جہان کا ایسا نہیں ہے جو انہوں نے رانا ثناءاللہ پہ نہ لگایا ہو. میری دلیل یہ تھی کہ وہ یار بدبختو, یہ الزام تو انہوں نے بھی نہیں لگایا, چونکہ یہ دیکھو الزام تو بدبو کی طرح ہوتا ہے. یہ اس طرح کا کام جو ہے نا منشیات کا, یہ بدبو کی طرح ہوتا ہے, یہ پھیلتا ہے. لال پور ایک خاص طرح کا شہر ہے, میرا تو ٹین ایج وہاں گزری ہے, میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ کیسے. اس وقت میں نے جو پروٹیسٹ کیا تھا تو مجھے 100% یقین تھا کہ یہ الٹیمیٹلی ان کے منہ پہ پڑے گا, ان کی ذلت کا باعث بنے گا. اچھا متعلقہ لوگ آ کے مجھ سے اس کا اعتراف بھی کر کے گئے, تاکہ معذرت بھی کر کے گئے. اب رہ گیا 6 ماہ کی جیل, اس کا حساب کون دے گا؟ واٹ این انٹرسٹنگ کنٹری. مجھے پتا ہے بار بھی ہوتا ہے, لیکن بار بار یہ روٹین نہیں ہوتا. اس طرح کی غیر انسانی حرکتیں باہر بھی ہوتی ہیں. عدالتی نظام ہے تو انسانوں کا بنایا ہوا نا, اس میں ہو جاتا ہے. اچھا انسانی نظام کی اوقات کیا ہے؟ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. 10 کروڑ 5 کروڑ بندے کے قاتل کو بھی آپ دے سکتے ہو سزائے موت 1 بار, باقی نخرہ ہے 6 بار پھانسی لٹکاؤ. 6 بار کیسے ہوئے؟ تم زندہ کر کے پھر مارو گے, پھر زندہ کرو گے, پھر مارو گے. انسانی انصاف کی بہرحال لمیٹیشنز ہیں. یہ جو 6 ماہ کی بات ہے, میں تو اس سے بھی پیچھے جا رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, حمزہ, شہباز شریف, یہ وہ وغیرہ, کوئی اس ملک میں ہے جو حساب دے یا کوئی حساب لے ان سے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اگر یہ دودھ کے دھلے ہیں, اگر یہ بغیر پروں کے فرشتے ہیں, تو پھر حساب دو جو تم نے ان کے ساتھ کیا ہے. اگر تم ان کو ڈرائی کلین کر رہے ہو تب بھی حساب دو. اس ملک کو جینے دو, اس کو آگے چلنے دو. یہ لعنتیں ہیں, یہ نحوستیں ہیں, یہ بیڑیوں میں وٹے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. یہ ہر ایک سے سوال ہر ایک کے بارے میں کیا جا سکتا ہے جو اس طرح کے مطلب یہ جیلوں میں رہے, پیشیاں بھگتتے رہے. کو عذاب ہے یار, عدالت جانا کچھ سوکھا کام ہے, خاص طور پہ لو کورٹس میں تو ویسے ہی گند ہوتا ہے اتنا زیادہ. تو مسخرہ بازی یہ ساری. رانا ثناءاللہ نے بالکل باعزت بابرو, لیکن میں بہت اچھے طریقے سے اس وقت بھی جانتا تھا, لیکن دکھ تھا, افسوس تھا, غصہ تھا. آج بھی ہو گئے تو کون سا کمال ہے اس میں؟ یہ ہونا ہی تھا. وہ جھوٹ کا پلندہ تھا, اور اتنا غلیظ جھوٹ تھا جس کا بھائی کوئی حد ہوتی ہے نا. میرے پہ قتل ڈال دو, میں نے کبھی مکھی نہیں ماری. اس طرح کی یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں.
یا وہاں جا کے ان کے دماغ جو ہیں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ ملک میں مسلسل ہوتا ہے, دن دہاڑے وارداتیں کرنے والے چھوٹ جاتے ہیں. بہرحال آگے چلو یار. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. حسن صاحب, ایک افسوسناک خبر ہے. این ڈی یونیورسٹی کے باہر ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر طالب علم کے قتل ہونے کے بعد کراچی پولیس کے چیف نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ دوران ڈکیتی مزاحمت نہ کریں. ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو انہوں نے ٹھیک کہا ہے, ٹھیک اپیل کی ہے, کیونکہ ایک کمزور آدمی یا نہتنا آدمی یا ناتجربہ کار آدمی, ڈاکو اگر ڈکیتی کر رہے ہیں تو ان کا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا. ایک نہتا طالب علم بیچارہ, کمزور طالب علم, تو ان کا تو پھر غصہ یا ندامت پہ ختم ہوگا یا شہادت پہ ختم ہوگا. تو بات ٹھیک ہے, اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں. ان حالات میں یہ میرا خیال ہے ایک بہتر تجویز ہے. جی ٹھیک ہے. حسن صاحب, ایک بڑی الارمنگ خبر ہے کہ روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والے افراد میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے, اور اس میں زیادہ تر افراد تعلیم یافتہ ہے. 3 گنا نہیں, آپ یقین کرو یہ 30 گنا ہوگا, یہ 60 گنا ہوگا, 3000 گنا ہوگا. اگر دیکھو آسٹریلیا جیسے ملک جن کے پاس آبادیاں بہت تھوڑی ہیں, رقبے بہت زیادہ ہیں, کینیڈا ہے مثلاً, رقبہ بے تحاشا ہے, وہ اگر پاکستان کے, تو آپ یقین کرو یہاں معذوروں, بوڑھوں, معذوروں, عورتوں, ان کے علاوہ رہ کوئی نہ جائے. خالی ہو جائے گا یہ ملک. اگر کوئی اس سے انتقام لینا چاہے تو ملک خالی کر سکتا ہے. وہ کہہ دیں گے جی کھلا ہے, آ جاؤ. یہ معیار ہوں گے, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. پڑھے لکھے لوگ, ملک خالی ہو جائے گا 1 ہفتے کے اندر. یہ ایک زمانے میں امریکن ویزا لاٹری پہ میں نے ایک کالم لکھا تھا, میں نے کہا حال دیکھو, جس کو دیکھو تھوبڑا اٹھا کے امریکہ کے احسانات کوئی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, شروع ہو جاتے ہیں ایویں. اور اب میں نے کہا کھلا ہے یہ, اللہ معافی, یہ کو 25-26 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا اگر یہ کھول دیں تو لمٹ رکھی ہوئی ہے, اگر اس کو بڑھا دیں تو اچھا. اور ممکن ہے آپ کا پارلیمنٹ, خورشید شاہ صاحب کی جو فیوریٹ ہے نا پارلیمنٹ, وہ بھی ہو جائے خالی. حال تھوڑی ہے اس ملک میں ہر بندہ, میں خود ڈھیٹ ہوں, کئی بار سوچنے کے بعد میری ہمت نہیں پڑتی. میں خیر رانگ سائڈ آف مائی ایج, شاید ایک وجہ یہ, بچوں کو کہتا ہوں یار دیکھنا اگر کوئی سر پیر اس کا نکل آئے تو یہیں رہنا. باپ دادا کی, دادی دادا, یہ سارے باقی ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے یار, اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. باقی جو کچھ تھا وہ ایسٹ پنجاب میں چھوڑا ہے, جالندھر میں, امرتسر میں, لدھیانہ میں چھوڑا ہے بزرگوں کی قبریں. اب جو باپ دادا اور بچوں کی دادی, میری امی, یہ ٹوٹل کھاتا ہے ہمارا. دل نہیں کرتا, ورنہ حال کوئی نہیں ہے بالکل. یقیناً نظر نہیں آئے گا بندہ یہاں, صحت مند پڑھا لکھا بندہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا. اگر یہ کوئی سازش انورٹڈ کاماز میں اگر کوئی تیار کرے نا تو ویلا ہو جائے گا ملک. حسن صاحب, نواز شریف کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں. ان کے ایک مداح نے ایون فیلڈ کے باہر انہیں روک کر گانا سنایا, کیا تبصرہ کریں گے؟ یار نواز شریف صاحب کو مبارک ہو, ان کی بیٹی کو بھی. بات گالی سے کھسک کے گانے تک آ گئی ہے, تو ظاہر ہے ترقی کا سفر ہے, اور ممکن ہے یہ آئندہ قوالیوں, مرثیوں, نوحوں تک بھی پہنچ جائے. بہت اچھی بات ہے. جی اگلی خبر پر چلتے ہیں صاحب. ایک اشتہاری ملزم پولیس میں بھرتی کے دوران پکڑا گیا. ملزم عدالتی مفرور اور منڈی بہاؤدین پولیس کو مطلوب تھا. وہ یہاں تو ایسے حکمران رہے ہیں جنہوں نے اشتہاری پولیس میں خود بھرتی کی ہے. یہ کیا خبر ہے؟ یہ تو خبر ہی کوئی نہیں. وہ 20 بار میں کہہ چکا ہوں. ایک تھے پتہ نہیں عباس خان, آئی جی پنجاب, بطور سٹنگ آئی جی انہوں نے چھاپا تھا کہ یہ کیا ہوتا رہا اس زمانے میں پنجاب کے ساتھ, کون کون سے لوگ میں. اچھا 60 سال کے پٹواری بھرتی ہوئے. انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں اس معاشرے کی بھیڑیوں میں وٹے ڈالنے کے لیے. انہوں نے ایسے, ہاں عباس خان کی میں بات کر رہا ہوں, پڑھ کے دیکھ لو, اویلیبل ہیں. اچھا 60 سال کے پٹواری بھی بھرتی ہوئے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیس کا ایک لمبا چوڑا جتھا تھا. میں اس زمانے ماڈل ٹاؤن رہتا تھا, وہ سارے بسوں پہ سوار ہو کے پہنچ گئے ماڈل ٹاؤن. کیا کہ جی ہم نے باقی ٹریننگ نہیں کرنی, ٹریننگ بڑی سخت ہے, ہمیں پوسٹنگ دو. یہ اس طرح انہوں نے پنجاب ہتھیایا تھا پیپلز پارٹی سے. یہ ایک چیز ہے صرف, ایسے اتنے ہولناک کام انہوں نے کیے ہیں, لیکن ان کو چونکہ آشیرواد تھی, کھلی چھٹی تھی, کر رہے تھے, and they got away with it. جی حسن صاحب, 9 دسمبر کو ورلڈ اینٹی کرپشن ڈے منایا گیا ہے, لیکن پاکستان میں نہیں منایا گیا. بہت اچھا کیا ہے. پاکستان میں اگر مناتے یہ ڈے تو اس پہ جو اخراجات آتے اس میں بھی کرپشن ہوتی. اچھا وہ دلاور فغار نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, مرحوم مزاحیہ شاعر تھے, لے کے رشوت پھنس گیا ہے, دے کے رشوت چھوٹ جا. یہ ہے پاکستان. دیکھو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کرپشن, یہاں کرپشن ڈے نہیں, پاکستان میں ڈیکیڈ آف کرپشن, 10 سال اشرہ کرپشن, بلکہ اب 75 سال ہو گئے ہمیں سینچری, کرپشن کی سینچری منانی چاہیے. یہی یوم ہے. تو یہ تو ٹھیک ٹھاک نارمل قوموں میں ہوتا ہے کہ بھئی کرپشن ڈے منا لو. ہمارے یہاں تو کرپشن ڈے نائٹ, کرپشن ڈے, کرپشن سینچری منانی چاہیے. اور بات سنو, اس معاشرے کا آغاز جعلی ذاتوں اور جعلی کلیموں سے ہوا.
किसी ने चेक नहीं किया, किसी ने सोचा नहीं। आज भी इस सूरत हाल संभाली जा सकती है, लेकिन संभालने वाला खुद अगर बदनीयत हो, उसके अपने घर तक आग जाती हो, तो वो कैसे संभालेगा। और चलते चलते ये सुन लो कि अगर कोई अलादीन का चिराग या कोई इस तरह का कोई जादू, पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो जाए, कौनी आबादी मर जाएगी। याद रखना, करप्शन हमारी एक्चुअल इकोनॉमी करप्शन है। किस तरह जिंदा हैं ये गवर्नमेंट फंक्शनरीज, गवर्नमेंट इज द पार्टी टू इट। एक SHO के इख्तियारात देखो, उसकी तनख्वाह देखो, और उसके बाद चलते जाओ ग्रेड 22 तक। टेक होम इनका होता क्या है? तो फुकरे होते हैं, बच्चे भी इनके आला तालीम हासिल कर रहे होते हैं। कैसे चलता है ये सारा? या तो रऊसा की औलादें होते हैं, ऐसा भी नहीं है। चलो सही, बहुत खूब। अगली खबर पे चलते हैं साहब। जानवरों के हकूक के लिए नया बिल लाया जाएगा और उसे निसाब का हिस्सा भी बनाया जाएगा। यार, हम सारे के सारे ना, मेरे समेत, हम नकाल हैं, बहरूपिये हैं, ढोंग बहरूपिया। और देखो, जिस सोसाइटी में इंसानों के हुकूक का कोई तस्वुर ना हो, वहां जानवरों के हुकूक की बात करना एक अजीब बेहुदा सा लतीफा है। उसके अलावा क्या होगा? कदम कदम पे वेस्ट की वो करते हैं, ढूंढी निकाली करते हैं। मैं तो, मेरे पास वमन लिब, ये वो इस तरह कभी कोई खवातीन आ जाए तो मैं कहता हूँ, बीबी तुम क्या वमन लिब उठाए फिर रहे हो? और तादाद कैसे हो सकती है जिनके मर्द गुलाम हो? अच्छा खासा बंदा गुलाम होता है, उठा के देख लो। वेस्ट की ढूंढी निकाली। अच्छा, ह्यूमन राइट्स, मैं आज तक समझ नहीं आया भाई, ह्यूमन राइट्स तो तब हूं अगर आप साबित करो कि आप ह्यूमन हो। 2 साल 4 साल के बच्चों के साथ बदतमीजी करने वाला आदमी, उसके ह्यूमन राइट्स कैसे हो सकते हैं? वो तो जानवर है। हसन साहब, अगली खबर भी बड़ी अफसोसनाक है। कराची से कमसिन बच्चियों के सऊदी अरब में स्मगलिंग का इंकशाफ सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट ने GIT बनाने का हुक्म दिया है। किस मुल्क की बात कर रहे हो आप? सऊदी अरब नहीं, में, कहाँ स्मगल सऊदी अरब में स्मगल करने का। हैरान कौन बात है। ये मिडल ईस्ट में तो पहले जाते थे, चूंकि इनको इस्तेमाल किया जाता था। वो ऊँटों के ऊपर, ऊँट की दौड़ में बच्चे जब चीखें मारते थे तो ऊँट की रफ्तार, वो तो अब उन्होंने और तरह का बंदोबस्त कर लिया। लेकिन बहरहाल, बिरादर इस्लामी, 2 बिरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान रेड चाहे इंसानों की हो, देखो ना है कितनी सेहतमंद बात है। इस देखो, इस आदमखोर और निज़ाम को और बुराई के दरख्त को ये जड़ों से जब तक नहीं उखाड़ते, आप शाखें शूखें काटते हो, अभी वो क्या रोगन शोगन थपते को मेकअप वगैरह करते हैं। शैतानी शाखें काटने से कुछ नहीं होगा जब तक ये शैतानी दरख्त कायम है ना। तो JIT, पहले JIT बथेरी बनती हैं, अब भी एक और बन जाएगी। कभी वो माजी है जो किस, मुझे तो वो भी अब झूठ लगने लगा है कि जी वो एक कि पता नहीं किसकी चीख सुन के मोहम्मद बिन कासिम को लॉन्च कर दिया गया था। अब वहाँ हुआ करके लड़कियाँ भेजी जाती हैं तो ठीक है। जो स्टेट का हाल है, डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं होता, तो मतलब ऊपर से लेके नीचे तक कौन सी चीज़ है जो इनसे कंट्रोल हो रही है, आप मुझे बता दो। हसन साहब, हम कुछ बात मगरबी मुआशरे की करते हैं। अगर हम अपने मुआशरे के साथ मगरबी मुआशरे का मुआजना करें तो जो उनके लिए नॉर्मल है, हमारे लिए वो खबर है। आज इसी तरह की 2 मालूमात जो हमारे लिए खबर है, उस पर आपका तबसरा चाहूंगी। पहली का ताल्लुक अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से है, जहां एक पुलिस चीफ को ट्रैफिक एहलकार के रोकने पर अपना तारुफ कराना इतना महंगा पड़ गया कि उसे बाकायदा इंक्वायरी भुगत कर इस्तीफा देना पड़ा। यार, नताइज भी तो देख लो ना आप, किन लोगों के साथ अपना मुवाजना आप करने बैठ जाते हो। ये गैरत अंगेज सी बात है, मुझे तो समझ नहीं आती। देखो, एक तरह के लोगों के दरमियान मुवाजना, मुकाबला होता है, तो किन मुआशरों की आप बात कर रहे हो कि वहाँ यहाँ हर बिज्जू ना आगा ना पीछा, वो पता नहीं क्या जुमले सुनो, वो तू जानता नहीं मैं कौन है। वो बंदा पूछे, भाई तू दरख्त से टपका है, तुम्हारे माँ बाप के वसीम थे, तेरी दुम है, क्या है? लेकिन नहीं, एक मेंटालिटी है। सो ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना, ऑब्जर्व करना, ज़िंदगी में कोई डिसिप्लिन, कोई खूबसूरती नहीं, ये माशरे इसीलिए महरूम है। वो जाके खला में टमाटर अगर उगा रहे हैं, सीड उन्होंने रवाना कर दिए हैं और हमने अपनी ज़मीनें बर्बाद कर ली हैं, तो देयर इज़ द डिफरेंस। अदरवाइज तो ये थोड़ी है कि अल्लाह पाक ने उनको को 3 दिल दिए या उनकी खोपड़ियों में 2 मग़ज़ रखें, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने आप को उनके साथ कंपेयर ना किया करो, इट्स वेरी एम्बैरसिंग, अजीब सा लगता है। सही हो गया। हसन, दूसरी खबर पे चलते हैं। आयरलैंड के एक बशिंदे ने अपनी कंपनी के खिलाफ अदालत में केस कर दिया कि उसे बाकायदा तनख्वाह दी जाती है, मगर ऑफिशियल काम या असाइनमेंट नहीं दी जाती। वो रोजाना दफ्तर जाता है, अपनी ईमेल्स चेक करता है, कॉफ़ी पीता है, लंच करने के बाद घर आ जाता है। लेकिन उसने बताया कि कई साल पहले फाइनेंस में बेज़ाब्तगी सामने आने पर कंपनी मैनेजमेंट ने सजा के तौर पर उसे काम देना बंद कर दिया। सुभान अल्लाह, इससे कहते हैं जिंदा कौमें। इस पे किसी तबसरे की ज़रूरत है। हम वो लोग हैं जो औकात कार ऑब्जर्व नहीं करते, वक्त पे नहीं पहुंचते, टके का बंदा नहीं होता ब्यूरोक्रेट। उसके ऑफिस पहुंचने से पहले एयर कंडीशनर्स चल रहे होते हैं। कोई दरवाज़ा धक्का मार के अंदर चला जाए तो देखता है जिस साहब के बारे में कहा गया था वो मीटिंग में है, वो गप्पे आंक रहा है।
فون پہ کسی کے ساتھ. یہ شرمناک رویے ہیں نا. یعنی ایک بندے کا دکھ یہ ہے کہ جی مجھے تنخواہ تو ملتی ہے, کرنے کو کام نہیں مل رہا. اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ زندہ اور مردہ لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. حسن صاحب، وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر کا کہنا ہے کہ دنیا میں تعلیم کے ساتھ اب ہنرمند افراد کی ڈیمانڈ ہے. یہ ہمیشہ تھی بھائی. یہ دنیا بنیادی طور پہ اس کا آغاز ہی ہنرمند لوگوں نے کیا ہے. جس نے پہلی بار ویل بنایا تھا وہ کو ہمارے عالموں جیسا عالم نہیں ہوگا, وہ ایک پریکٹیکل آدمی ہوگا, ہنرمند آدمی ہوگا. جس نے پہلی بار یہ بوجھا ہوگا کہ 2 پتھر رگڑنے سے, چکماک کہتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, آگ پیدا ہوگی اور آگ جلائی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. بہت چھوٹی چھوٹی علم اور ہنر یہ جڑواں بھائی ہیں. آپ ان کو علیحدہ علیحدہ مت ٹریٹ کرو. کیسا مبارک آدمی ہوگا وہ بنی نوع انسان کے لیے جس نے پہلی بار کشتی بنائی ہوگی. امیجن. پھر ریفائن ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ گیا. تو لیکن کچھ قومیں ہوتی ہیں احساس کمتری کا شکار. ان کے لونڈے لپاٹے کلرکی کر لیں گے, گھٹیا سا کوئی جاب کر لیں گے, کام نہیں کریں گے, کوئی ہنر نہیں سیکھیں گے. یہ ایک اور بہت بڑی لعنت ہے, ایک بہت بڑا سیاپا ہے. اور میں بہت اوقات ہنستا ہوں. ہمارے ہاں ٹرم میں کیا استعمال ہوتی ہے, ذرا غور کرو. شمس العلماء, اللہ کی پناہ, شمس العلماء, عالموں کا سورج. وہ بڑے سے بڑا عالم نہیں جانتا اس کا بلڈ گروپ کیا ہے. بڑے سے بڑا عالم یہ نہیں جانتا. جب تک پورے بال نہیں گرتے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے سر پہ برتھ مارک تو نہیں ہے, میری کمر پہ کتنے تل ہیں. اپنی روٹی خود نہیں بنا سکتا, اپنا کپڑا نہ خود بنا سکتا ہے نہ سی سکتا ہے. عالم, اور وہ بھی کیا, شمس العلماء. سبحان اللہ. انرجی کا سب سے بڑا سورس وہ شمس العلماء. اچھا حکیموں کا میں ہنسا آج بھی, اور تم نے ایک ٹکے کی کنٹریبیوشن نہیں ہے تمہاری بنی نوع انسان کی اس ترقی میں. وہ ایک اور ہے, وہ زبدۃ الحکماء, حکیموں کا مکھن بنا ہوا ہے. وہ ہمارے یہاں یہ عام ہے اس طرح کا. تو دانت کا درد آ جائے تو چیخیں مارتے ہوئے جانا ہے ڈینٹسٹ کے پاس. عالم صاحب نے, عالم کو پتہ ککھ نہیں, اس کے اپنے جسم کے اندر کیا تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اس کو ککھ نہیں پتہ, کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں. لیکن وہ شمس العلماء ہے. وہ ٹھیک ہے. ہمارے یہاں میں نے نہیں کبھی سنا کہ نیوٹن کے یا ایڈیسن کے یا آئنسٹائن کے یا ان کے کسی اور سائنٹسٹ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہو کہ جی یہ شمس العلماء ہے. شمس العلماء. شیخ الاسلام, اس نے پریس بند کرا دیا ٹرکی میں, پہلا میڈیکل کالج بند کرا دیا. ان کا علم یہ کہتا تھا. یہ چھوڑو, علم و ہنر دونوں بہت کمال کی چیز ہے. ہنر کیا ہے, ٹیکنالوجی ہے. تو دنیا کیا ہے, دنیا ٹیکنالوجی ہے بھائی. یہ علم کا اور ہنر کا کمبینیشن ہے جو انسان کو آسمانوں تک لے گیا ہے اور ہم لوگوں کو پاتال تک لے گیا ہے. حسن صاحب، 22 سالہ ایرانی لڑکی ماسا امینی کے دوران حراست ہلاکت کے بعد 2 ماہ مسلسل مظاہروں کے بعد ایران نے اخلاقی پولیس کو ختم کر دیا ہے. سبحان اللہ یار, ہمارے پتہ نہیں کیا کو بددعائے گئے ہم لوگ. اخلاق پولیس کے ذریعے نہیں پیدا ہوتے. یہ بالکل ایک عجیب و غریب, پولیسنگ اور چیز ہے. اخلاقیات کے ڈانڈے, یہ دل میں جب تک شمع روشن نہیں ہوتی نا اندر سے. اب ہمارے ہاں غور کرو, جمعے کو سڑکوں پہ نکلو, نمازی سڑکوں پہ موجود ہوتے ہیں, سنبھالے نہیں جاتے. قوم کی اخلاقیات کا لیول دیکھ لو کدھر ہے. کیا یہ گورا ہے, اس کو کہو کہ تم جھوٹے ہو, تمہارا سر پھاڑ دے گا. ہم نے اخلاقیات کا, بے راہ روی کا ایک عجیب و غریب معیار بنا رکھا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا. جو پڑھنے لکھنے والا آدمی ہے نا, وہ جو پروب کرتا ہے, دیکھو یہ ہوتا کیا ہے, آپ ایک گندگی کا مرکز ہے, اس کو بند کریں گے, شہر میں گندگی کے مراکز کھل جائیں گے. یہ یاد رکھنا. آپ نے شراب بند کی ہے تو آئس سے لے کے ہیروئن تک, اور اس سے بھی خوفناک نشے جن کے مجھے نام نہیں آتے. اچھا ایک اڈا بند کرو گے, پورے شہر میں چھٹا لگ گیا ہے ڈونکھا. اور ایک آخری بات یہ سننا آپ کہ اللہ پاک نے اپنا نائب بنایا. انسان اس کی بہترین حیرت انگیز مخلوق ہے, حیرت انگیز مخلوق ہے. لیکن کبھی غور کرو, انسان کے اندر بھی گندگی کے 2 مراکز ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا, ہیومن سوسائٹی ہیومن باڈی کی طرح ہے, انسانی جسم کی طرح انسانی سوسائٹی ہو. یہ یاد رکھنا بڑی باریک بات ہے. اس میں جیسے ہیلدی باڈی میں کیا ہوتا ہے, خون جو ہے وہ اس کی گردش بڑی منصفانہ ہوتی ہے سر سے لے کے پاؤں تک. اسی طرح اگر پیسہ اور طاقت, سیاسی طاقت پاؤں سے سر تک جوڈیشیسلی منصفانہ طور پہ اگر سرکولیٹ کرتی ہے, گردش میں رہتی ہے, خوبصورت سماج جنم لیتا ہے. تو یہ پتہ نہیں سطحی لوگ ہیں, سمجھ نہیں آتی. اگر سب سے بڑے خالق نے بنایا انسان کو اور اس میں 2 مراکز گندگی کے رکھے, یہ خیر. لیکن بہرحال ٹھیک ہے, یہ پھر ہو گیا جاؤ لگ جیسا.
वो ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे उसने नमाजें पढ़ानी शुरू कर दी। अब किधर है? ये इस तरह नहीं होता, हर शय डंडे के जोर पे नहीं होती। यकीनन। अच्छा साहब, आपकी जितने ज़वाहिर पे जोर है हमारा सोसाइटी का, पूरी की पूरी सोसाइटी पाताल में जा रही है, ज़वाहिर पे बड़ा जोर है, बाकी सारा कुछ सुन लो, देख लो जी। ठीक है साहब, आखिरी सवाल शामिल करेंगे। रेहाम खान ने कहा है कि असेंबली इसलिए नहीं टूट रही कि इसमें इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया लगा हुआ है। यार बात सुनो प्लीज, आइंदा के लिए तय कर लो, आप पूछोगे भी तो मैं जवाब नहीं दूंगा। रेहाम खान का नाम नहीं लेना, बात करनी है तो कोई जमामा की करो। एक ग्रेसफुल खातून, इसको ऑब्सेशन हो गया बीबी को। मैंने पहले भी मिन्नत की थी कि भाई जाने दो। इस बीबी को ये नहीं पता कि इत्तेफाक फाउंड्री का छोटा सा यूनिट सराय सुल्तान ब्रांडेड रोड के करीब पाकिस्तान बनने के बाद लगा था, जबकि पंजाब असेंबली 1935 में बन गई थी। उस वक्त ये पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन बात बराए बात है, इमरान पता नहीं क्यों इतना चुपता है, इतना क्यों याद आता है, इतना रड़कता क्यों है। अच्छा, और इत्तेफाक फाउंड्री असल में कैसे मार्ज़ वजूद में आई, और इस छोटे से यूनिट को इत्तेफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बनाने में ज़ियाउल हक जैसे बंदे का कितना अमल दखल था। ये लंबी कहानी है, अवेलेबल है, पढ़ लो। और मरियम आपने आइंदा सवाल आप करो जमामा के बारे में, रेहाम के बारे में आइंदा सवाल करो, मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है हसन साहब, आइंदा इस पर सवाल नहीं होगा। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।